وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں. تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی نوعیت کے خلاف ہے، ان کی روح کے خلاف ہے. تو کوئی خود دعویٰ کر دے کہ میں مہدی ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی تو ناپسند کرے گا اپنے آپ کو، وہ محمد بن عبداللہ جس کی لوگ بیعت کرنا چاہیں گے وہ خود پسند نہیں کرے گا. کہ تاریخ میں 9 یا 10 لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر وہ ساری حدیث اپنے اوپر فٹ کرتے تھے، میں اس لیے بھی مہدی ہوں، میں اس لیے بھی مہدی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور نشانی فٹ آئے یا نہ آئے، سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن عبداللہ جو مہدی ہوگا وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا کہ میں مہدی ہوں. یہ سب سے بڑی نشانی. جو یہ کہے کہ میں مہدی ہوں وہ مہدی ہو ہی نہیں سکتی، اس کو تو لوگ بنائیں گے اور وہ عام شخص ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّن بَنِي ہاشم، بنی ہاشم میں سے ایک شخص اٹھے گا، فَيَأْتِي مکہ تھا، وہ مکہ تشریف لائیں گے، مکہ آ جائیں گے، فَيَسْتَخْرِجُهُ النَّاسُ مِن بَيْتِهِ، لوگ اس کو اس کے گھر سے نکال لائیں گے، وَهُوَ كَارِهٌ، وہ خود ناپسند کرے گا. اس کا کارہن کا مطلب ناپسند کرنے والا. وہ خود دعویٰ نہیں کرے گا، دعویٰ تو دور کی بات ہے، وہ خود پسند بھی نہیں کرے گا کہ مجھے بنایا جائے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اس کو پتہ چلے گا کہ لوگ میرے پیچھے ہیں، وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلا جائے گا. لوگ مدینہ جائیں گے، وہ واپس مکہ آ جائے. یوں ڈھونڈتے رہیں گے لوگ، بالآخر جب پائیں گے تو وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو کے چمٹ کر دعا کر رہے ہوں گے وہاں پہ پالے. لوگ ان کو کہیں گے بیعت کرو، وہ کہیں گے میں نے نہیں کریں. جب لوگ امت کے انتشار کا واسطہ دیں گے اور بتائیں گے کہ امت کو قیادت کی ضرورت ہے اور آپ قائد ہو سکتے ہیں، امت کی قیادت کریں، تو وہ پھر آگے سے کہیں گے کہ میں پھر بیعت لوں گا تو مر مٹنے کی بیعت لوں گا. اگر تم مر مٹنے کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہو، اور مر مٹنے کا راستہ کیا ہے؟ جہاد. جہاد پر بیعت لیں گے، اور بیعت پتہ کہاں ہوگی؟ فَيُبَايِعُونَهُ، وہ اس کی بیعت کریں گے بین الرکن والمقام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خانہ کعبہ کا وہ کونا جو سب سے مقدس کونا ہے، کون سا کونا ہے؟ حجر اسود والا کونا. اس کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان میں بیعت ہوگی، یعنی وہیں بیٹھ کے بیعت ہوگی. جب وہ بیعت ہو جائے گی، شام میں سے ایک لشکر تیار کیا جائے گا، شام میں سے امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے، کہ جا کے مقابلہ کروں. تو وہ ایک لشکر تیار کر کے امام مہدی کے مقابلے کے لیے مکہ بھیجا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بیدا نامی مقام پر پہنچیں گے نا، بیدا نامی مقام پر پہنچیں گے، ان کو زمین میں دھسا دیا جائے گا، زمین میں غرق ہو جائے گا وہ پورا لشکر. اب یہاں پہ تو ذکر اتنا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت، اور یہ طبرانی کی روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر مکہ کے امیر کے مقابلے میں، ان کے مقابلے میں نکلے گا مشرق میں سے، اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا حتی اذا کانوا ببیداء، وہی روایت، وہی الفاظ، بس اس میں مہدی کا ذکر نہیں، اس میں یہ نہیں ہے. لیکن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اس روایت میں جو مسلم شریف کی ہے بعین ہی اس کی تائید ہو رہی ہے کہ جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچیں گے تو حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے ان کا جو لشکر کا حصہ غرق ہوگا نا، وہ درمیان والا حصہ غرق ہوگا. یہ مسلم شریف کی حدیث. ان کا جو درمیان والا حصہ ہے لشکر کا، وہ زمین میں دھسا دیا جائے. اب ادھر والے ادھر رہ گئے، آگے والے آگے، پیچھے والے پیچھے. اللہ. حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو آگے گزر گئے ہیں، کچھ پیچھے ہیں کچھ آگے ہیں، درمیان والے دھس گئے زمین میں، غرق ہو گئے. جو ہی وہ دیکھیں گے کہ غرق ہو گئے تو جو آگے والے ہیں وہ چیخو پکار کریں گے، آگے والے پیچھے والوں کو کہیں گے کہ ہماری مدد کرو، پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ تو کہیں گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسی شور میں آہستہ آہستہ وہ بھی غرق کر دیے، پورے کا پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا. اور مسلم شریف کی اس روایت میں ہے صرف ایک شخص باقی بچے گا، پورا لشکر زمین میں غرق کر دیا جائے گا، ایک شخص جو ہے وہ زمین میں نہیں دھسایا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جا کے لوگوں کو بتائے کہ لشکر غرق ہو گیا. صرف اطلاع دینے کے لیے اس کو چھوڑا جائے گا، باقی سارے غرق ہو جائیں گے. تو مسلم شریف کی یہ حدیث گویا تائید کر رہی ہے کہ امام مہدی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی روایات دیگر کتابوں کے اندر بھی آتی ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں کو پتہ چلے گا نا یہ تو کوئی بڑا کرنی والا آ گیا، وہ میں نے عرض کیا تھا پہلے کوئی صلاحیت نہیں ہوگی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہے، عام آدمی ہوگا لیکن جس رات بیت ہوگی اسی رات اللہ تعالیٰ اس کو باصلاحیت بنا دے گا، اس کے اندر صلاحیتیں پیدا فرما دے گا، اور وہ اب اسی صلاحیت کی بنیاد پر اللہ ان کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ تھوڑے لوگ ہوں گے، اور ان کے مقابلے میں جو لشکر اٹھیں گے وہ بڑے ہوں گے، اور جو وہ بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو مقابلہ چونکہ وہ نہیں کر سکتے ہوں گے اس لیے وہ اپنے آپ کو محدود اور محصور کر لیں گے مکہ کے، وہ بیت اللہ میں جا کے بیٹھ جائیں گے اور بیت اللہ کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لیں گے۔ لشکر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہوگا، جب بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو زمین میں دھسا دیا، بس ایک شخص بچے گا جو جا کے لوگوں کو بتائے گا کہ جناب لشکر سارا، تب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے امام مہدی یہ کوئی سچا آدمی ہے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرنی چاہیے۔ پھر عراق کے بڑے بڑے لوگ بھی آئیں گے، شام کے بڑے بڑے لوگ بھی آئیں گے، وہ آ کے بیعت کریں گے حضرت امام مہدی کی، محمد بن عبداللہ کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ مہدی جو ہے 7 سال یا 8 سال رہے گا، ٹوٹل حکومت وہ خلیفہ بنیں گے، اور وہ خلافت ان کی 7 یا 8 سال رہے گی۔ ایک روایت میں 9 سال کا بھی ذکر ہے، لیکن زیادہ تر روایات کے اندر 7 سال یا 8 سال۔ ایک میں خود روایت کے الفاظ ہیں سبعن او ثمانیہ، یا تو 7 سال یا پھر 8 سال رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باقاعدہ ایک شخصیت ہے جس کے لوگ بیعت کریں گے، اور یہ اس وقت ہوگا جب کفر اور اسلام کا مارکا عروج پر ہوگا۔ وہ جو ملاحم کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ساری جنگیں ہوتے ہوتے عیسائیوں کے خلاف جو آخری خوفناک جنگ ہونی ہے، اس خوفناک جنگ کے موقع پر جب مسلمان 3 حصے ہو جائیں گے، ایک حصہ وہ جو جنگ سے فرار حاصل کرے گا، ایک حصہ وہ جو شہید ہو جائے گا، اور ایک حصہ وہ جو کامیاب ہوگا۔ جو کامیاب ہوگا وہ امام مہدی کے ساتھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں بنائے۔ کرنا کیا، کرنے کا کام کیا؟ حضرت صوبان والی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صوبان کہتے ہیں 3 آدمی آپس میں لڑ رہے، حضرت صوبان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کا جھگڑا ہوگا، کلہم ابن خلیفہ، ہر آدمی خلیفہ کا بیٹا ہوگا، جھگڑا ہوگا خلافت کا، ملے گی کسی کو بھی نہیں۔ فرمایا تینوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گی، بلکہ اس پر وہ ایک کوئی اور شخص آ جائے گا۔ لیکن وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب و غریب بات کی ہے جس کی بڑی مختلف قسم کی تشریحات محدثین نے کی۔ فرمایا فتطلو الرایات السود، اس وقت کالے جھنڈے اٹھیں گے، کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے۔ اب کالے جھنڈے سے کیا مراد ہے؟ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے، محدثین نے اس کی شرح کرتے ہوئے، کہ کالے جھنڈے سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا جھنڈا تھا وہ بھی سفید جھنڈے کے اوپر کالا لکھا ہوا تھا، اور قریش کا جو جھنڈا پہلے سے چل رہا تھا عقاب جس کا نام تھا وہ بھی کالا جھنڈا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ یہ کالے جھنڈوں سے مراد، یعنی یہ ایک نقطہ نظر کہ ایسے لوگ اٹھیں گے جو امام مہدی کی حمایت میں اٹھیں گے، جو دوسری جگہوں سے لشکر آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسرے محدثین نے اس کی تشریح بالکل الٹ کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کالے جھنڈے اٹھیں گے امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے، اور روایت کے جو اگلے الفاظ ہیں وہ اس کی تائید کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خون ریزی کریں گے جب وہ اٹھیں گے نا کالے جھنڈے، بھاری خون ریزی، اس طرح سے خون بہائیں گے کہ تاریخ میں کبھی اتنی خون ریزی نہیں ہوئی، ایسی خون ریزی کبھی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے، اور اس کا اس خون ریزی کا تعلق اسی کے ساتھ ہے جو ہم کتاب الملاحم کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو جائیں گے اتنی تعداد میں، اور جب یہ عیسائیوں کے خلاف جیتیں گے، عیسائیوں کے خلاف مسلمان کامیاب ہوں گے، تو ہر طرف لاشوں کے ڈھیر اتنے ہوں گے کہ کوا اڑتا جائے گا، اللہ، اور اڑتے 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 کوے کی موت واقع ہو جائے گی، لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ ایسا کوئی خوفناک منظر